جی بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما اور اگرچہ تو رضن آپ اعراض کریں عنہم ان سے ابتغاء رحمت من ربک تلاش کرتے ہوئے اپنی رب کی رحمت کو ترجوہا اس سے امید رکھتے ہوئے فقل لہم پس کہیے ان سے قولا میسورا نرم بات۔ اسلامی زندگی کے اصولوں کے متعلق اس رکوع میں بات چل رہی ہے۔ 4 اصول ہم نے پڑھ لیے، آج کی اس آیت میں 5واں اصول ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا اصول ہم نے پڑھا تھا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ قرابت داروں کا حق ہوتا ہے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ قرابت داروں کو ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے۔ زکوٰۃ تو ایک الگ انسان کے اوپر نصاب ہے، فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کبھی رشتہ داروں میں کسی کو ضرورت پڑ جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی محتاج ہے تو اس کی امداد کر لینی چاہیے۔ اب یہ امداد اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ اصول اگلا 5واں اصول ہمیں اللہ رب العالمین سکھلا رہے ہیں کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ اعراض کرتے ہیں ان سے، آپ کے پاس خود دینے کو نہیں ہے، آپ کی جیب خود کی خالی ہے، آپ خود اس وقت مجبور اور لاچار ہیں، تو فرمایا لیکن ابتغاء رحمت من ربک، اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ کہیں سے کچھ رقم آنی ہے، ایک جگہ رقم پھنسی ہے وہ مل جانی ہے، ترجوہا امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ رقم مل جائے گی، تو دل میں نیت کر لیں کہ جب وہ رقم مل جائے میں پھر اس بھائی کی، اس رشتہ دار کی، اس دوست کی میں مدد کر لوں گا۔ اگرچہ یہ معاملہ بہت کم ہے آج کل۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا تو کافی اونچائی پہ چلا گیا، اب نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ اگر صحیح سلامت اتر گیا تو 3 دیگیں اللہ کے نام پر خیرات کروں گا۔ اب جب وہ نیچے اترنا شروع کیا تو تھوڑا سا نیچے اترا، کہا اب تو قریب پہنچ گیا ہوں، یا اللہ 2 دیگوں پہ کام چلا لوں گا۔ جب اور نیچے اترا تو کہا کہ نہیں 1 دیگ پر، اب تو بہت قریب، بالکل آ گیا، یا اللہ صحیح سلامت اتر گیا، دیگوں کی کیا ضرورت ہے، تو غنی ذات ہے۔ ہمارا مزاج بھی اسی طرح ہے اور یہ حقیقت ہے۔ ایک آدمی یہاں ابھی انتقال ہو گیا ہے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، انہوں نے خود مجھے گھر پہ بلایا اور 2-4 آدمیوں کے سامنے جب ہماری بنیاد کا کام چل رہا تھا، مولوی صاحب 100 بوریاں آپ کی مسجد میں دوں گا، اور وہ بالکل بستر مرگ پہ تھا۔ اللہ نے کروڑ پتی بنایا اسے، بہت مال سے نوازا۔ میں نے کہا اللہ آپ کو صحت عافیت دے، آپ نے اس وقت میں بیماری بہت بڑھ گئی تھی ان کی۔ میں اپنی مسجد میں پہنچا ہوں تو پیغام پیچھے سے آ گیا کہ وہ بستر میں بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے 50 بوریاں کر دی ہیں۔ میں نے کہا 100 سے 50 ہو گئی۔ دوسرے دن میں فکر مند ہوا، ہمارے ٹھیکیدار صاحب فضل صاحب جو ہے بوریاں مانگ رہے تھے، میں پھر ان کی طرف لپکنے کی کوشش کی، کہا وہ چارپائی سے اٹھ چکے ہیں اور 50 سے وہ 30 بوریوں پہ آ چکے ہیں۔ وہ جہاں سے لینی تھی اس کو میں نے بولا خدا کے لیے 30 بھیج دو، اگر وہ گھر سے باہر نکل گئے تو یہ بھی جائیں گی۔ فرمایا کہ اگر امید ہے
اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ہمارے لیے 30 نہیں 3 بوریاں بھی ان کی بہت ہیں. تو فرمایا کہ ابتغاء رحمت من ربک، تلاش ہے اپنے رب کی رحمت کی، ترجوہا امید ہے اللہ سے، فلاں جگہ سے مل جائے گا. فقل لہم ان سے کہو قولا میسورا، نرم بات، پیار والی بات کہو، جھڑکو نہیں. دفعہ ہو جا، روزانہ منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، ایسا نہ کہو. اس کی ممانعت آئی ہے. اللہ کے نبی کو حکم ہوا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی، سائل آ جائے، سوال کرنے والا آ جائے، مانگنے والا آ جائے، لا تنہر، اس کو جھڑکو نہیں، اسے دھکے نہ دو، بلکہ قولہم قولا میسورا، فقل لہم قولا میسورا، انہیں نرمی سے کہہ دو بھئی نہیں ہے میرے پاس. یا جیسے ہمارا طریقہ ہے، معاف کرو، جیب میں ہو یا نہ ہو معاف کرو، وہ آگے محتاج ہو یا نہ ہو معاف کرو، نرمی کے ساتھ. وہ ایک آدمی نے گھنٹی بجائی، 10ویں منزل پر کوئی آدمی نکل آیا، اس نے کہا نیچے آؤ. نیچے آیا جب، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو. اس کو غصہ تو بڑا آیا، شاید اس کو یہ آیت یاد تھی. اس نے کہا اوپر آ جاؤ. اوپر لے گیا، گھر میں گیا، اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی، وہ باہر آیا، جی بولا اللہ کے نام پہ دو نا. کہا معاف کرو، پیار سے کہا، کیونکہ ہمیں ایسی چیزیں بڑی یاد ہیں. دینے کی بات آئے وہاں پر پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ خرچ کیا کرے. وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، احباب ہو، جب آگے آپ کے سامنے، کیونکہ جو مال دیا ہے آپ کے پاس موجود ہے، یہ مسلمان کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ نے دی ہے. کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا، اور کافر کہتا ہے یہ میرے قوت بازو کا کرشمہ ہے، یہ میری محنت کا صلہ ہے، یہ میں نے خود کمایا، مجھے کسی نے نہیں دیا. قرآن کی آیت قارون کو 4 باتوں کی طرف اشارہ دیا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. آپ سے یہ بھی قرآن نہیں کہتا ہے، اللہ کے نبی کے قربان جائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، بالکل سارا اٹھا کر بھی نہیں دو. قارون کے لیے 4 باتیں، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اگر آخرت کی فلاح چاہیے دے دیا کرو، تمہارا اپنی کمائی نہیں ہے، اپنی محنت نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور ایسا بھی نہیں کہ سارا اٹھا کر دے دو، نہ، اپنے لیے بھی رکھو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو ان لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تمہیں دیا. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس مال کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. آج 4 پیسے نہیں ہیں پھر بھی فساد ان گھروں میں مچا ہوا ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر بھی فساد مچ جاتا ہے. الامان والحفیظ،
کیونکہ انسان نے بنایا اس کو۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جیسے تیسے مشقت میں تکلیف میں دن گزار سکتا ہے گزار لے، مانگنے سے اپنے آپ کو روک، اس لیے کہ اگر مانگ کر کھائے گا ساری زندگی اس کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہوگا، اور اگر وہ دن تو نے گزار دیا تو کسی کا احسان نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کہیں پڑھا نہیں سنا ایک جگہ، اپنے وقت کے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، بازار میں ایک آدمی گوشت بیچ رہا ہے۔ حضرت عمر سے کہا امیر المومنین گوشت خرید لیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو خریدنے کے۔ فرمایا امیر المومنین کوئی بات نہیں، ادھار لے لیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ادھار تیرے ساتھ کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کروں۔ یہ پیٹ میرا کل دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، تو آ جائے گا دروازے پر کھٹکھٹانے کے لیے، اور آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، ادھار پہ ادھار اتنا مال لے کے آ رہے ہیں، ایسا کھا رہے ہیں جیسے وقت کا وزیر کھا رہا ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کا ایک جگہ لکھا ہے کہ شان نزول یہ ہے کہ آپ نے اس لیے روکا کہ آپ کو پتہ تھا یہ پیسے غلط جگہ پر استعمال کریں گے، اس لیے آپ نے نہیں دیا، تو اس آیت کا نزول ہوا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کپڑا آیا، آپ کپڑا تقسیم کر رہے تھے اور وہ ختم ہو گیا، پھر کچھ لوگ آ گئے وہ بچ گئے تھے انہیں نہیں ملا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور ان سے نرم بات کہیں کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس، جب اللہ نے دے دیا میں ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، اور اللہ دیتا ہے بندے کو۔ ابو بکر بن الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا رومی، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے کہا رہنے دو یار۔ کہا میں نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ ہماری اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور مسلمان بھی قتل ہوئے، ادھر بھی قتل ہوئے، یہ کچھ مسلمان 10 کے قریب، اس سے زائد وہ قیدی بن کر ہمارے پاس آئے۔ میں اپنے علاقے کا تھوڑا ایک معزز آدمی سمجھا جاتا تھا، پیسوں والا بڑا آدمی۔ میرے حصے میں 10 مسلمان آئے کہ ان کو آپ سزا کے طور پر رکھو۔ میں نے انہیں لا کر اپنی جیل میں ڈال دیا اور ایک سنتری کو مقرر کیا، سپریڈنٹ کو کھڑا کر دیا اس جیل پر کہ تم نے ان کا خیال کرنا ہے، یہ ادھر ادھر بھاگے نہ۔ میں جا کر گھر پہ سو گیا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کچھ اوپر نیچے کر رہا ہے اور پھر وہ جیل کے اندر چلا گیا۔ میں نے اس دربان کو بلایا، اس جیل والے کو، کہ تم نے اس کو باہر کیوں آنے دیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے میں نے نماز پڑھنے کے لیے باہر آنے دیا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھ کے کہا تم نے کچھ لیا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا 1 دینار لوں گا؟ اس نے کہا دوں گا۔ کہا اس کے پاس دینار تھے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا اس نے نماز پڑھی، زمین پہ ہاتھ مارا اور دینار اٹھا کر مجھے دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو باہر لے گیا اور اس کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور کہا تو جا، اب میں ڈیوٹی کروں گا۔ اب یہ آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے اشارہ کیا یوں کر کے کہ دینار دوں گا، نماز کے لیے جانے دے۔ کہا میں نے اشارہ کیا 2 لوں گا، 1 نہیں لوں گا۔
مطلب یہ کہ شروع سے یہ جیل والوں کا کام چلا آ رہا ہے، لیتے ہوئے 2 لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس نے نماز پڑھی وضو کرنے کے بعد، نماز کے بعد فلما فرغ من صلاته رأيته، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا میری آنکھ نے دیکھا وقد ضرب بيده الارض دفع الی دینارین جدیدین، کہ اس نے زمین پر ہاتھ مارا اور 2 دینار اٹھا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں حیران کہ یہ کیا؟ عصر کی نماز ہوئی، اس نے پھر اشارہ کیا نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا 5 لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے نماز پڑھی اور اسی طرح کیا، مجھے 5 دینار دیے۔ مغرب ہوئی، میں نے 10 دینار کا مطالبہ کیا۔ عشاء ہوئی، میں نے 20 دینار کا مطالبہ کیا، اس نے دیے۔ اور عشاء کے بعد کہا ارے تو جتنا مانگتا ہے مانگ، میرا رب وہ دینے میں بخل نہیں کرتا، وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ کہ رات کو میں کروٹیں بدلتا رہا کہ یہ کون ہے۔ صبح اٹھ کر آیا اور میں نے اس کے ہاتھ پیروں سے زنجیریں کھول کر، بیڑیاں اتار کر، میں نے اس سے کہا کہ آپ جانا چاہو تو آپ کو بھیج سکتا ہوں، اور اگر آپ میرے گھر رہنا چاہو میں آپ کی عزت تعظیم تکریم کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے علاقے جانا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے اپنے 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ کیا اور اسے ایک کاغذ اور قلم دے دیا اور اس کو ایک اشارہ بتا دیا کہ جب تم اپنے علاقے میں خیر و عافیت سے پہنچ جاؤ تو اس طرح اس کاغذ پر فلاں جگہ یہ اشارہ لکھ دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے آدمیوں نے جو کافر ہیں آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ خیر سے پہنچ گئے۔ اور میرے علاقے سے مسلمانوں کے اس علاقے تک کا فاصلہ 5 دن کا تھا، 5 دن لگتے تھے۔ میں نے اپنے بندوں کے ساتھ ان کو بھیج دیا، 5 دن جانے کے، 5 دن آنے کے۔ کہا جب میرے بندے واپس آئے، 6واں دن تھا، 6 دن میں آ کر میں نے حیران ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ 6 دن میں تم واپس آ گئے؟ کہا جب اس کے ساتھ گئے تو 1 ہی دن لگا تھا، واپسی میں ہمیں 5 دن لگ گئے، واپسی میں ہمیں 5 دن لگ گئے۔ کہا میں نے جب کاغذ دیکھا تو مجھے میری نشانی مل گئی جو اس کو میں نے بتایا تھا، میں نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کی ذات سے امید رکھے تو اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے، انسان کو تو اللہ نے وہ مقام دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس بلد امین کی، اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو اللہ نے بڑے بہترین سانچے میں بنایا، بڑا خوبصورت بنایا۔ اور اتنا خوبصورت انسان اول تو کوشش کرے اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں جائے نا۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، میرا نبی فرما گیا۔ آج تو افسوس، جو جتنا بڑا ہے اس کے پاس کشکول اتنا ہی بڑا ہے۔ کوئی کون سی سٹوریاں کر کے مانگ رہا ہے، کوئی مسجد مدرسے کے نام پر جھوٹ کی بنیاد پر مانگ رہا ہے، کوئی ماں باپ کے ایکسیڈنٹ کے قصے بنا کر مانگ رہا ہے۔ اور ہمارے ملک کے بڑے، ان کے کشکول تو بہت بڑے، وہ تو برطانیہ، فرانس، امریکہ سے مانگ رہے ہیں، وہاں جا کر مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دے سکتے ہو تو دے دو۔ ہمارے یہاں دینے کا رواج کم ہے، پہلے سے ہی اس کی اتنی برائی کر لیتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً بعض لوگ بالکل حدود پار کر جاتے ہیں اور بڑی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ ہم کسی پروگرام میں جا رہے تھے، یہ ملٹ ٹاؤن سی این جی پمپ پہ، جہاں گاڑی میں سی این جی بھروائی، ایک فقیر بابا جی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا اس کو 10-20 روپے دے لو۔
اس کو دیے، وہ ایک دم بھڑک گیا، میں 10-20 مجھے دے رہے ہو، 500 تو دو کم از کم، تمہاری دینے کی اوقات نہیں ہے اور تم دے رہے ہو۔ اسٹینڈرڈ قسم کے بھی ہوتے ہیں، ہائی فائی۔ الامان والحفیظ، گداگری سے ویسی ہی پناہ مانگی گئی ہے۔ فرمایا جو اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر مانگ رہے ہیں، کل یہ جب اللہ کے سامنے برود محشر آئیں گے، ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کبھی رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کوئی مانگنے والا آ جائے تو فقل لہم، ان سے کہو قولا میسورا، نرم والی بات، کہ بھئی ابھی نہیں ہے، جب ہوں گے انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ جھڑکے نہ، برا بھلا نہ کہیں، گالم گلوچ نہ کریں، نہیں دینا ہے بس آسان سا معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین یہ 5واں اصول ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔